خواتین و حضرات، سورہ نساء میں اجمالی طور پر جو ذکر ہے، ویسے تو ہم نے سورہ انعام پڑھ لی اور انشاءاللہ کل سورہ اعراف شروع ہوگی، لیکن ہمارا درس جو ہے وہ 5ویں سپارے کے آغاز میں ہے۔ سورہ نساء بھی ہماری چل رہی ہے، تو سورہ نساء تو عربی میں نساء سے مراد ہوتا ہے عورتیں۔ تو سورہ نساء میں احکام بہت زیادہ ہیں، اور احکام کون سے؟ گھریلو احکام۔ تو مثال کے طور پر گھریلو احکام میں سب سے پہلے رب کریم نے مرد کو اس وجہ سے مرد کہا۔ آپ کو قرآن مجید نے پکارا ہے الرجال، آیت نمبر 34 ہے الرجال۔ رجال کا معنی ہوتا ہے مرد، جمع ہے، اس کا مفرد ہوتا ہے رجل۔ تو قرآن مجید میں جہاں پر بھی یہ لفظ رجال آتا ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں رجال کا مطلب ہوتا ہے ہیرو۔ جو ہیرو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ جیسا آج ہم نے پڑھا کہ نہیں، ابھی نہیں آیا، وہ ابھی ذکر آگے آئے گا۔ من المؤمنین الرجال، رجال لا تلہیم تجارہ۔ تو یہاں پر رجال سے مراد اور رجل سے مراد جو قرآن میں لیا جاتا ہے اس کے معنی ہوتا ہے ہیرو۔ تو رب نے فرمایا کہ اپنے گھروں کا جو ہیرو ہے وہ مرد ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہیرو کبھی بزدل نہیں ہوتا، ہیرو کبھی کمزور نہیں ہوتا، ہیرو پھر ہیرو ہوتا۔ تو رب کریم نے گھر کی پوری بھاگ دوڑ جو ہے وہ مرد کو دی ہے، بیوی اس کے انڈر میں، اس کے بچے اس کے انڈر میں، اور گھر کی پوری ذمہ داری اس کے اوپر ہوتی ہے۔ بیوی کا نفقہ، اولاد کا نفقہ یہ شوہر پر ہے۔ اب وہ شوہر جو اس بات پر راضی ہو کہ اس کی بیوی جائے کمانے کے لیے اور وہ گھر میں بیٹھے آرام کرے، تو معذرت کے ساتھ پھر وہ مرد نہیں ہے، اس لیے کہ میرے رب نے فرمایا کہ مرد تو وہی ہوتا ہے کہ جو اپنا اور اپنے پورے گھر والوں کا جو خیال رکھے، اس کو مرد ہے۔ اور اس کی طاقت، اس کی قوت رب کریم نے عورت کی نسبت بہت زیادہ بڑھائی ہے۔ اس کے سوچنے کا، اس کے سمجھنے کا، اس کے بولنے کا، اس کی بردباری کا، اس کے دل کی کیفیت، تمام چیزیں جو ہے وہ ایک عورت کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور ہوتی۔ مرد کے سوچنے کی، سمجھنے کی، برداشت کی، یہ تمام چیزیں۔ جن گھروں میں مرد سمجھدار ہوتے ہیں وہ گھر ہمیشہ جھگڑوں سے، فساد سے اور دیگر چیزوں سے وہ محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ وہاں پر مرد سمجھدار ہوتا۔ لیکن جہاں پر جو ہے وہ مرد ہی کمزور پڑ جائے تو پھر اس گھر کی بنیادیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ پھر رب کریم نے فرمایا ایک مسئلہ یہاں پر، آیت نمبر ہے یہ 35، آیت نمبر 35 میں فرمایا کہ اگر کسی وقت میں میاں بیوی کے مابین ناچاقی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، اچھا وہ اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ اب آپس میں ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر رہے، اچھا اس حد تک پہنچ جائے کہ بیوی نے اپنا سامان اٹھایا، بیگ اٹھایا، ماں کے گھر چلی گئی، تو اس ٹائم پر قرآن آپ کو سمجھا رہا ہے۔ دیکھیں قرآن کہاں تک آپ کی اصلاح کر رہا ہے۔ اب گھر کے مسئلے کے اندر قرآن آ گیا۔ ایسے وقت میں بڑوں کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار پیش کریں۔ تو رب کریم نے فرمایا حکما من اہلہ و حکما من اہلہا، کہ ایک جج جو ہے وہ مردوں یعنی شوہر کی طرف سے آ جائے اور ایک جج وہ عورت کی طرف سے آ جائے، لیکن وہ جج بھی سمجھدار ہو، جو گھر کا بڑا آ رہا ہے فیصلہ کرانے کے لیے وہ خود بھی سمجھدار ہو، تو اس کو بھی پتا ہو کہ بیوی کا حق کہاں تک ہے اور اس کو پتا ہو کہ شوہر کا حق کہاں تک ہے۔ اب اگر بڑے پڑھے لکھے سمجھدار ہوں تو وہاں پر پھر گھر اجڑتے نہیں، گھر بستے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ بڑوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پھر ہم نے اس کا فیصلہ جو ہے وہ کس انداز سے کرانا۔ اس میں کوئی لمبی چوڑی بحث ہے ہی نہیں۔ شوہر پر جو ذمہ داری ہے بیوی کی، اگر وہ ذمہ داری پوری کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر ظالم نہیں، شوہر مظلوم ہے۔ ویسے عمومی طور پر جو معاشرے میں ریکارڈ آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ ہمیشہ وہی ظالم ہوتا ہے۔ ایسے بہت سے مرحلے اور ایسے بہت سے معاملات کہ جس میں شوہر کی طرف سے جو ہے وہ کوتاہی نہیں ہوتی بلکہ بیوی کی طرف سے کوتاہی ہوتی ہے، لیکن معاشرے کے اندر چونکہ عورت کو سافٹ کارنر ملتا ہے، ہر جگہ پر لیڈیز فرسٹ والا جو قانون ہے وہ ہر جگہ پر چلتا ہے، تو اس میں سمجھداری کا فیصلہ یہی ہے کہ بڑے بیٹھ جائیں اور اس فیصلے کو قرآن و سنت کے مطابق اس کو حل کر لے، تو انشاءاللہ ان کے گھر تباہ اور برباد نہیں ہوں گے۔ آیت نمبر 37 میں رب کریم نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کا
حکم دیتے ہیں اور وہ چھپاتے ہیں اللہ کے ان آیتوں کو کہ جس میں اس کا فضل ہے، اللہ نے جو ان کو فضل دیا اس فضل کو وہ چھپاتے ہیں۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ شرمناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایک بات میں یہاں پر عرض کروں کہ جو خبر مجھ کو آئی بھی ہے اور یہ میں نے اپنے مشاہدے سے بھی دیکھا کہ راہ اللہ میں شوہر جو ہے وہ بہت خرچ کر رہا ہے، تو بعض جگہ پر بیوی کو ٹینشن ہو جاتی ہے، کیا بات ہے کہ آپ جب دیکھیں صدقہ کر رہے ہیں، جب دیکھیں آپ خیرات کر رہے ہیں، جب دیکھیں آپ یہ تو لگے ہوئے بھائی اسی کام میں لگے رہتے۔ تو بیویوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے کام سے کام رکھیں، اگر وہ تمہارا خرچہ تمہارا نفقہ وہ پورا تم کو دے دیتا اور تمہاری ضروریات کو وہ پورا کر دیتا ہے، اس کے بعد اگر وہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو تمہیں اس بات پر کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھ کو ایسا شوہر عطا کیا جو راہ اللہ میں قربان کرتا۔ اور جس وقت میں اگر بیوی آڑے آتی ہے تو پھر وہ اس بات کو سوچ لے کہ رب کریم نے یہ بھی فرمایا کہ جو خود کنجوسی کرے یا پھر کنجوسی کرنے کا آرڈر کرے تو ان کے لیے ہم نے شرمناک عذاب بنایا ہے۔ بخل ایک مرض ہے، اور جو بخیل ہوتے ہیں ان کو کبھی برکت نہیں ملتی۔ برکت اللہ پاک انہی کو عطا کرتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے، تو رب کریم ان کے مال کو دگنا، 4 گنا، 100 گنا، 1000 گنا اپنی شان کے مطابق رب کریم ان کے مال کو بڑھاتا جاتا۔ تو رب کریم نے اس کی مثال بھی دی کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ اپنے بندے پہ ظلم نہیں ہونے دیتا۔ کتنا؟ فرمایا کہ مثقال ذرہ، کہ ذرہ برابر بھی اللہ اپنے بندے پہ ظلم ہونے نہیں دیتا۔ زمانے کے فرعون، زمانے کے قارون اور زمانے کے بڑے بڑے حکمران کے جنہوں نے چنگیزی اور ہلاکو اور اس طرح کے، وہ جب زمانے کے بڑے بڑوں کو اللہ نے خاک میں ملا دیا تو اس دور کے کیا ہے، اللہ کے بندے پر کہیں پر بھی ذرہ برابر ظلم ہو تو رب کریم کی عدالت میں اس کا فیصلہ ہوگا۔ اور ایک عدالت تو لگنی ہے کہ جس میں سب کے سب آنا ہے، نہ وہاں پر تمہارا کوئی حامی ہوگا، نہ کوئی تمہارا ناصر ہوگا، نہ تمہارا کوئی شافی ہوگا، نہ تمہارا کوئی وہاں پر بچانے والا ہوگا۔ اس وقت میں اگر بچت ہوگی تو آمنہ کے لال مصطفیٰ کریم کے دامن میں ہوگی، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی بندے پہ ظلم ہونے نہیں دیتا، نہ وہ کرتا ہے اور نہ ہی وہ ظلم ہونے دیتا۔ سیدنا مولا کائنات رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ کفر کا نظام تو پھر بھی تھوڑی دیر چل جاتا ہے، لیکن ظلم کا نظام اللہ چلنے نہیں دیتا۔ اب رب کریم نے فرمایا آیت نمبر 48 میں کہ بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے سوائے شرک کے، کہ جنہوں نے شرک کیا تو شرک کرنے والوں کی بخشش نہیں ہے۔ شرک کی تعریف آپ کو پتہ ہے؟ شرک کی تعریف اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی عبادت کے لائق سمجھنا شرک ہے۔ کسی کو خدا سمجھنا، خدا جیسا سمجھنا، عبادت کے لائق سمجھنا، یہ ساری چیزیں کیا میں نے بالکل آسان لفظوں میں آپ کو کر دیا۔ خدا سمجھنا، خدا جیسا سمجھنا، عبادت کے لائق سمجھنا، اس کا بیٹا ماننا، اس کی زوجہ ماننا، اس کا والد ماننا، معاذ اللہ، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ شرک ہیں۔ میلاد کرنے سے شرک نہیں ہوتا، یا رسول اللہ کہنے سے شرک نہیں ہوتا، یا غوث اعظم کہنے سے شرک نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جب بندہ یا رسول اللہ کہتا ہے تو اس عقیدے اور نیت کے ساتھ کہتا ہے کہ رسول میرے وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی طرف سے وہ رسول ہیں، تو وہ ہرگز کسی ایمان والے کا یہ عقیدہ، معاذ اللہ کسی بچے کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ سرکار ہمارے خدا ہیں۔ تو میلاد شریف کرنے سے شرک کا خاتمہ ہوتا ہے، نہ کہ میلاد کرنے سے شرک ہوتا ہے۔ کیوں کہ میلاد کرنے والا یہ پوری دنیا کو میسج دیتا ہے کہ میرے سرکار خدا نہیں، بلکہ آج ہم ان کا جشن ولادت منا رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے نہیں ہیں، بلکہ ان کو خدا نے پیدا کیا، اور جس دن پیدا کیا تھا وہ 12 ربیع الاول تھی، تاکہ پوری دنیا کو یہ میسج چلا جائے کہ سرکار ہمارے۔ اس لیے کہ شرک کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ کسی کو واجب الوجود سمجھنا۔ واجب الوجود آپ سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ ذات کس کی ہے؟
صرف باری تعالیٰ کی کہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. تو یہ میں نے مختصراً شرک کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے. کسی کو واجب الوجود سمجھنا، کسی کو خدا سمجھنا، کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، خدا جیسا سمجھنا، خدا کی اولاد سمجھنا، یہ ساری چیزیں شرک ہیں. اللہ پاک ہم سب کو شرک کی نجاست سے محفوظ فرمائے، کیونکہ مشرک کے علاوہ میرا رب کتنا کریم ہے. او میرے بندے تو نے کتنے گناہ کیے، ہم تو گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بس ہمارے پاس آنا تو اپنا ایمان عقیدہ سلامت لے کر آ جانا، بخشش تو میرے سرکار بھی کرا دیں گے. اللہ نے اپنا محبوب ہم کو عطا کیا ہے، اور یہ ہمارے لیے شرف اور اعزاز ہے کہ ہم سرور کونین کے امتی ہیں. حضور علیہ السلام کا امتی ہونا بہت بڑا اعزاز ہے، اور اس اعزاز کے اوپر آج تک یہود جل رہے ہیں، یہود جل رہے ہیں. یہ آیت نمبر 54 کے اندر باقاعدہ اس کا ذکر کر دیا. رب کریم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو حسد کرتے ہیں، یعنی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ حسد کرتے ہیں. کس وجہ سے وہ حسد کرتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا خاص فضل اپنے محبوب پر کیا، تو جو فضل میرے سرکار پر ہوا، جو شان میرے آقا کو ملی، وہ تو کسی اور کو نہیں ملی. تو وہ لوگ اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کے حوالے سے دیکھتے ہوئے کہ ان کو یہ مقام نہیں ملا جو آمنہ کے لال کو ملا، تو اس وجہ سے ان کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا، اور وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے ہیں. اور انہوں نے اس بات کی ٹھان کر رکھی ہے، یہ آپ کو میں اندر کی بات بتا رہا ہوں، اور قرآن مجید نے تو 1400 سال پہلے کہہ دیا، تم جب جب اپنے نبی کی بات کرو گے کفر کے ایوانوں میں جو ہے وہ آگ لگے گی. سب سے اہم مسئلہ اس زمانے میں، آپ نماز پڑھے کوئی ٹینشن نہیں، آپ روزہ رکھے کوئی ٹینشن نہیں، آپ تراویح پڑھے کوئی ٹینشن نہیں، لیکن جب آپ بات کریں گے حضور کی عزت اور ناموس رسالت کی تو پھر کفر کے ایوان ہلنے لگیں گے. یہ میرا آج کا اس آیت کریمہ سے یہ قاعدہ کلیہ یاد کر لینا. دنیا کے کسی بھی خطے اور دنیا کے کسی بھی حصے میں آپ جہاں پر بھی حضور کی عزت کی بات کریں گے تو باطل جو ہے وہ آپ کے سامنے دشمن بن کے کھڑا ہو جائے گا، جیسا ابھی آپ کے سامنے یہ منظر پیش ہو رہا. اس کے بعد رب کریم نے فرمایا آیت نمبر 59 میں، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور جو ولی امر ہے ان کی اطاعت بھی تم پر لازم ہے. اللہ کی اطاعت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اس لیے کہ اطاعت میں جو ہے وہ برابری نہیں ہوتی. اطاعت اسی کی جاتی ہے جو بڑا ہوتا، جو بڑا ہوتا ہے. سپاہی سپاہی کی نہیں سنتا، لیکن سپاہی کو اس کا جنرل آرڈر کرے تو فوراً سنتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑے کا آرڈر ہوتا، تو برابری میں اطاعت نہیں ہوتی. تو کیا مطلب؟ اللہ کے رسول امتی کے برابر معاذ اللہ نہیں ہو سکتے. سرکار ہمارے قائد ہیں، سرکار ہمارے رہبر ہیں، ہمارے رہنما ہیں. تو رب کریم نے فرمایا کہ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور جو تمہیں ولی امر ہے اس کی اطاعت. تو ولی امر سے مراد کیا ہے؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ولی امر سے مراد اس کی اطاعت بھی تم پہ لازم ہے. تو ولی امر سے مراد کون ہے؟ فرمایا کہ جو تم میں سب سے زیادہ دین کا سمجھنے والا ہے، فقہ کا سب سے زیادہ سمجھنے والا ہے، اس کی اطاعت بھی تم پہ لازم ہے. اس لیے کہ ہمیں تو نہیں پتا نا کہ قرآن مجید کے معانی کیا ہیں، احادیث کریمہ کے معانی کیا ہیں. تو یہ رب کریم کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو رسول عطا کیا تو رسول اعظم، ہمیں مرشد ملا تو غوث اعظم، اور ہمیں امام بھی ملا تو امام اعظم. الحمدللہ کہ جس کے ہم پیروکار ہیں فقہ میں، وہ بھی امام اعظم ہے. اس کے بعد رب کریم نے فرمایا آیت نمبر 61 کہ جب کہا گیا ان سے کہ آؤ اس طرف جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا ہے، سنیں جو اللہ کے رسول پر رب کریم فرما رہے میرے محبوب پر جو نازل ہوا ہے اس کو جو ہے اپنے ٹھنڈے مزاج سے اس کو قبول کرو. تو رب کریم نے فرمایا کہ یہ کلام ایسا کلام ہے کہ جس کے پاس بھی اللہ کی طرف سے نور بصیرت ہوگی تو وہ اسے قبول کرے گا، لیکن جو منافق ہوگا وہ اس کے آڑے آ جائے گا. یہ میرا رب فرما رہا ہے، اور قرآن شک نہیں، قرآن آپ کو پتا ہے منافق کی تعریف کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. آپ دیکھیں گے حبیب کے منافقین جو ہیں وہ آپ کے اس قرآن کے آڑے آ جائیں گے. آپ کے سامنے منافقین آ جائیں گے، آپ کے دشمن بن کے منافق سامنے آ جائیں گے. آج میں منافق کی بالکل واضح تعریف آپ کو کر دیتا ہوں. منافق کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے تو بچپن سے یہی پڑھا، احادیث کریمہ میں بھی یہی ذکر ہے کہ جو جھوٹ بولے وہ منافق ہے، جو اپنے وعدے سے پھر جائے وہ منافق ہے،
اور میں آپ کو آسان لفظوں میں بتا دوں، جو حضور کا گستاخ ہے وہ منافق ہے. جو حضور کا گستاخ ہے وہ منافق ہے. وہ بھلے اتنے بڑے پگڑ میں ہو، جبے میں ہو، کسی میں ہو، اگر اس کی زبان سے اور اس کے وجود اور اس کے کردار سے عظمت مصطفیٰ، ناموس رسالت اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نہ جھلکتا اور ٹپکتا ہو تو اس کا مطلب سمجھ لینا کہ بھلے وہ جبے میں ہے، پگڑی اور دستار میں ہے، وہ مومن نہیں، منافق ہے. یاد رکھیے گا اس مسئلے کو. اس کے بعد رب کریم نے فرمایا کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ کی بھی اطاعت کی اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کی. اللہ رسول کی اطاعت، اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اطاعت جس کو نصیب ہو جائے وہ کائنات کا سب سے خوش نصیب انسان ہے. صحابہ اکرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایک ایک قدم پر اپنے نبی کی فرما برداری کی. عثمان غنی جو ہے وضو کے بعد مسکرانے لگے. مسکرا کیوں رہے؟ کہنے اسی مقام پہ سرکار کو دیکھا تھا وضو کے بعد مسکرا رہے تھے. تو حضور تو کچھ دیکھ کر مسکرا رہے تھے، کہنا حضور نے کچھ دیکھا تو مسکرائے تھے، میں یاد مصطفیٰ میں مسکرا رہا ہوں. یعنی اتنی اطاعت کے سرکار کیسے چلتے، کیسے کھاتے، کیسے بیٹھتے، کیسے بات کرتے، بڑوں سے کیسے، چھوٹوں سے کیسے، حضور کا انداز والدین سے، یعنی پورا جو ایک سلسلہ. تو رب کریم نے فرمایا کہ جنہوں نے سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو انعامی یافتہ ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب اس کو نوبل پرائز ملا، یہ اتنا بڑا انجینئر، اس کو فلاں پرائز ملا، اس کو جو ہے وہ ایوارڈ، فلاں دنیا کا ایوارڈ ملا. میرے رب نے فرمایا کہ جس نے اللہ رسول کی اطاعت کر لی اس کو رب کی طرف سے ایوارڈ مل گیا. اور وہ ایوارڈ اور وہ انعام اور وہ نوبل پرائز ہے کیا؟ رب نے فرمایا کہ وہ انعام نہ سونا، نہ چاندی، نہ ہیرے، نہ جواہرات اس صورت میں نہیں ہوگا. وہ انعام ایسا ہوگا کہ جب تم مرو گے نا، میں تمہارا مسکن اپنے حبیب کے جوار میں کر دوں گا. یہ سب سے بڑا کائنات کا شرف ہوگا. انبیاء کے ساتھ، ابو بکر صدیق کے ساتھ، عمر، عثمان، علی کے ساتھ، مدینے کے حسن کے ساتھ، کربلا کے حسین کے ساتھ، اجمیر کے داتا کے ساتھ، بغداد کے غوث کے ساتھ اور اجمیر کے خواجہ کے ساتھ، میں ان کے ساتھ ان کا جو ہے وہ ٹھکانہ بنا دوں گا. تو پتہ یہ چلا کہ کائنات کی سب سے افضل جگہ یہی ہے کہ جن کے لیے رب کریم نے فرمایا کہ جن کو یہ مسکن مل گئے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا، فرمایا اس سے افضل دوست پوری دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتے. کیا ہی خوبصورت دوستی ہے. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ کیا ہی خوبصورت ان لوگوں کو جو ہے وہ رفیق اور رفاقت مل گئی. اب سمجھ میں آئی آپ کے؟ تو رب کریم نے فرمایا کہ جنہوں نے اللہ رسول کی اطاعت، شرط یہ ہے کہ اللہ رسول کی اطاعت کہنا آسان ہے، کھڑے رہنا بہت مشکل ہے. اللہ پاک ویسی اطاعت کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، ہمارے قدموں کو استقامت رب کریم عطا فرمائے. اس کے بعد آیت نمبر 82 میں رب کریم نے فرمایا کیا وہ لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ یہ جو قرآن ہے اگر یہ اللہ کے سوا کہیں اور سے ہوتا تو اس میں بے شمار اختلاف پاتے. آپ کے سامنے جتنی بھی کتابیں آ جائیں نا تو ہر سال کے ایڈیشن میں کتاب بدل جاتی ہے. بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی؟ ہم نے تو ایسی ایسی کتابیں دیکھی کہ ماضی کے اندر جس کتاب کو کھول کر مسجد میں درس دیا جاتا تھا اس کا بھی ایڈیشن بدل گیا. کہ پہلے اس میں ہوتے تھے 6 باب، اس میں ایک باب ہوتا تھا درود شریف کا. وہ پرانا ایڈیشن دیکھا تو اس میں درود شریف کا باب تھا اور اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پھر زمانہ آگے بڑھا تو درود شریف کا باب ہی ایڈیشن سے نکل گیا. کفریہ عبارتیں ہوتی تھیں کتابوں کے اندر، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ عبارتیں نکلتی چلی گئیں. پرانے ایڈیشن میں موجود ہیں، نئے ایڈیشن میں نہیں ہیں. تو رب کریم نے فرمایا کہ یہ بندوں کی جو کتابیں اور ان کی جو عبارتیں یہ تو اوپر نیچے ہوتی رہتی اور بدلتی رہتی، لیکن ہم نے جو مقدس کلام قرآن نازل کیا ہے یہ 1400 سال پہلے سے آ چکا اور قیامت تک یہ رہے گا. اس کی عبارت کا بدلنا تو دور کی بات ہے، کوئی اس کے زبر اور زیر کو بھی نہیں بدل سکتا. اس میں اختلاف ہی نہیں ہے. یہ رب کا مقدس کلام، آپ کو پتہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ زندہ معجزہ ہے قرآن جو قیامت تک ہمارے سامنے رہے گا.
ہمارے مابین رہے گا. اور اللہ نے اس معجزے کو محفوظ بھی کہاں پر کیا؟ سینوں میں. تو یہ سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتا رہے گا. میں حافظ بنا، میرا بیٹا بھی حافظ بن گیا. تو یہ جو سینوں سے سینوں میں قرآن چلے گا تو انشاءاللہ اسی طرح سے یہ سینوں میں منتقل ہوتے قیامت تک یہ قرآن کا سلسلہ یہ جاری رہے گا. اور اس میں کوئی بھی ذرہ برابر بھی رد و بدل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. ایک مسئلہ تو رب کریم نے یہ واضح طور پر فرما دیا کہ اس قرآن میں کوئی بھی اختلاف ہو نہیں سکتا. کیوں؟ یہ معجزہ ہے میرے سرکار کا. آپ جانتے ہیں اس میں کتنے معجزے ہیں؟ یہ پوری کتاب معجزہ ہے. قرآن مجید یہ معجزہ. مفسرین اور علماء اور صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید صرف پورا یعنی یہ تو معجزہ ہے، اس کا ایک ایک حرف معجزہ ہے، اس کی ایک ایک آیت معجزہ. 6666 آیتیں قرآن مجید میں ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ 6666 میرے سرکار کے معجزے یہ ہمارے سامنے موجود ہے. یہ پوری کتاب اور یہ 6666 نسخے یہ سارے کے سارے معجزہ ہیں. ایک حکم یہاں پر رب کریم نے ہمیں عطا فرمایا اور وہ یہ ہے کہ جس وقت میں زوجین کے مابین اختلاف ہو، اچھا اس کے بعد پھر وہ اپنے بڑوں کو بھی بٹھا لیں، لیکن بڑوں کو بٹھانے کے باوجود بھی مسئلے کا حل نہیں ہوا تو میرے رب نے فرمایا تم جانتے ہو مسئلے کا حل کیسے ہوگا؟ کہنا ان بڑوں کو چاہیے کہ جس وقت میں فیصلہ کرے تو قرآن و حدیث سے فیصلہ کرے. وہ لوٹیں اللہ اس کے رسول کی طرف اور اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق جب فیصلہ کریں گے تو پھر ان گھروں کے اندر امن و سکون ہو جائے گا. یہ بڑوں کے اوپر لازم ہے. آیت نمبر 93 میں رب کریم نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے بندوں کو ایمان والوں کو، توجہ سے سنیں، جو لوگ ایمان والوں کو ناحق قتل کرے جان کر، مؤمنم متعمدن جان کر مومن کو قتل کرے، اس کی سزا کیا ہے؟ فجزاؤہ جہنم، اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک ہی نہیں. جو شک کرے وہ خود جہنمی ہے. اس کی سزا جہنم ہے. 4 دن رہے گا 6 دن رہے گا؟ فرمایا نہیں، ہمیشہ رہے گا. اس میں وہ ہمیشہ رہے گا. ایک سزا تو یہ ہو گئی کہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا. ایک اس پر اللہ کا غضب ہوگا. اللہ اکبر، اللہ کا غضب. ہم تو کسی بڑے کا غضب برداشت نہیں کر پاتے تو رب کا غضب کون برداشت کرے گا؟ فرمایا کہ جس نے ناحق مومن کو قتل کیا تو اس پر جو ہے وہ جہنم اور ہمیشہ اس میں رہے گا اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا. اور اس کے ساتھ کیا؟ وَلَعَنَهُ، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی. وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور تیار کر رکھا ہے اللہ نے اس کے لیے بھیانک عذاب. جب کرسی اور اقتدار کا نشہ آتا ہے نا تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بابا بس میں ہی ہوں، اب میں نے جنت بھی خرید لیا، مجھے کسی کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. میرے رب نے فرمایا کہ تم نے اپنے اقتدار کے نشے میں جتنے ظلم کیے ہیں نا، کاندھے پر تمہارے موجود ہیں. تمہارے ایک ایک قول اور تمہارے ایک ایک فعل اور تمہاری ایک ایک نقل و حرکت کو یہاں پر نوٹ کیا جا رہا ہے. اور ہمارا دربار جب لگے گا تو وہاں پر ذروں کا بھی حساب ہو جائے گا. جس نے جو کرنا ہے کر لے. میرے رب نے واضح طور پر فرما دیا کہ جنہوں نے یہ کام کیا ان کی سزائیں قرآن مجید نے تجویز کر کے اس کو بیان بھی کر دیا. یہاں پر ایک مسئلہ رب کریم نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور راستے میں ان کو موت آ گئی، اللہ کے لیے نکلے. کس کے لیے نکلے؟ میں اسی لیے تو کہتا ہوں قرآن مجید کو جب آپ پڑھیں نا تو یہ قرآن ایسی ڈھارس دیتا اور ایسے دل کو مضبوط کرتا ہے اور قدموں کو استقامت دیتا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خاطر اپنے گھروں سے نکلے اور راستے میں ان کو موت آ گئی، کہنا تم کیا ان کو تمغے اور اعزاز دو گے، ان کو ان کا خدا اعزاز عطا کرے گا. ان کو ان کا خدا جو ہے وہ اعزاز عطا کرے گا کیونکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس کے بعد رب کریم نے فرمایا، اور آج وہ ذکر بھی ہمارے سامنے آ گیا جو آج کے موضوع کے حساب سے بھی ہے کہ سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا وہ فرمان یاد کر لیں. یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ. آیت نمبر ہے 65.
ایک شخص ہے بشر نامی، منافق ہے، منافق، اس کا ایک یہودی سے جھگڑا، معاملہ لے کر گیا حضور کے دربار میں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فیصلہ سنایا یہودی کے حق میں۔ اس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ اسلام کے اندر، اسلام میں کہیں پر بھی جو ہے وہ نہیں ہے، یعنی اپنا پن، طرفداری، اس طرح کی چیزیں اسلام میں نہیں۔ جس کا جو حق ہے اس کو ملے گا، جو حق جس کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا نا، تو منافق اس پر بہت زیادہ غصے ہوا۔ یہ دونوں وہاں سے اٹھے جانے لگے تو منافق نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ عمر بن خطاب بڑا اچھا فیصلہ کرتے، کیا خیال ہے ایک مرتبہ عمر کے پاس چلے جائیں؟ پتہ یہ چلا کہ رسول کریم کے دربار کو چھوڑ کر صحابی کے دامن کو پکڑنا اپنے مقصد کے لیے، اس لیے اپنے مقصد کے لیے بہت سے لوگ ہیں نا کہ نبی کو چھوڑ دیا، صحابی کو پکڑ لیا۔ توجہ کریں، میلاد مصطفیٰ پر تو اتنے فتوے، یوم صدیق اکبر پر کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں مسئلہ؟ میں سمجھا رہا ہوں۔ وہ منافق یہ کہنے لگا کہ حضور کو چھوڑو، فاروق اعظم کے پاس چلتے ہیں، ان سے فیصلہ کراتے ہیں۔ جس وقت میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ کر فیصلہ، انہوں نے سارا مسئلہ سنایا۔ سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی وہی فیصلہ کرنا تھا، کیونکہ حضور کے شاگرد ہیں، تو شاگرد کا فیصلہ تو وہی ہوگا نا جو استاد کا فیصلہ ہوگا، تو آپ نے بھی وہی فیصلہ کر دیا۔ جب جانے لگے تو یہودی نے یہ کہا کہ عمر، یہ بندہ جو بظاہر تمہارے ساتھ صفوں میں بھی کھڑا ہوتا، داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، نماز بھی پڑھتا اور تمہاری جماعت کا آدمی ہے، لیکن یہ تمہارے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ یہاں آنے سے پہلے ہم تمہارے نبی کے پاس گئے تھے اور تمہارے نبی نے بھی میرے حق میں فیصلہ کیا تھا۔ سیدی فاروق اعظم نے فرمایا کیا کہا تم نے؟ سرکار کے فیصلے کے بعد یہ اس کی اتنی جرت، یہ میرے پاس آ گیا۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی ابھی آیت نہیں آئی، ابھی سرکار کا فرمان نہیں آیا۔ میں آج آپ کو ایک بہت اہم مسئلہ بتا رہا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ ابھی قرآن کی آیت نہیں آئی، ابھی حدیث ہمارے سامنے نہیں آئی۔ سیدی فاروق اعظم اب فیصلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور فیصلہ انہوں نے یہی کیا، تلوار اٹھائی اور اس گستاخ کی گردن اڑا دی، مار دیا اسے۔ اب جب مار دیا نا تو ایک تہلکہ مچا، عمر نے مومن مار دیا، عمر نے مومن مار دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارگاہ میں جب یہ خبر پہنچی تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا عمر کسی مومن کو مار دے۔ کیا مطلب؟ میرے سرکار نے اپنی عدالت میں عمر کو بری کر دیا۔ گستاخ رسول کو عمر نے مارا تو سرکار نے ان کو جو ہے وہ بری کر دیا۔ پلے کارڈ اٹھا کر اس کے گھر والے کھڑے ہو گئے کہ ہمیں قصاص میں عمر کی گردن چاہیے۔ جبریل امی جو ہے وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابھی پہنچ رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فوری طور پر عمر کو پیش کیا جائے۔ فاروق اعظم نکلے اپنے گھر سے حضور کے در کی جانب، ابھی پہنچے بھی نہیں تھے، اس سے پہلے جبریل امی سرکار کی بارگاہ میں آ کر یہ کہتے کہ آج جو کام عمر نے کیا ہے، اسٹیمپ لگ رہی ہے، آج جو کام عمر نے کیا، پورا زمانہ بھی اگر عمر کی مخالفت کرتا رہے تو کائنات کا خالق یہ کہتا ہے کہ عمر نے جو کام کیا ہے اللہ کی طرف سے اس کو اجازت ہے۔ یہ قرآن کی آیت اس وقت میں اتری، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ سوال یہ سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کوئی پوچھے، آج کہیں پر بھی ہوتی ہے گستاخی، کیا آپ نے مار دیا، بندے نے مار دیا، انسان کو مار دیا، یہ تو ظلم ہو گیا، قتل ہو گیا۔ کس وجہ سے ہوا؟ کہنا حضور کی گستاخی کی۔ حضور کی شان میں گستاخی کا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ بندہ ہی مار دیا جائے؟ ہم نے کہا ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو آیتیں آنے کے بعد بھی ہم انتظار کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں آیت تو ہمارے کام کے بعد اترے گی۔ سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کیا اور ایسا نہیں ہے، بصیرت اور بصارت آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ مکے کے سردار ہیں، آپ کو پتا ہے کہ کس کا کیا حکم ہونا چاہیے، کون سی عدالت سے آپ نے پوچھا تھا، کس سے جا کر آپ نے پوچھا؟ صدیق اکبر سے مشورہ کیا، عثمان غنی، مولا علی، کسی سے بات چیت کی آپ نے؟ فوری طور پر آپ نے یہ کام کر دیا، کیوں کیا؟ کہاں سے آپ کو یہ ملا تھا آرڈر؟ کہنے اگر اپنی نظریں جھکاؤ تو اندر ایک دل ہے، اور اگر یہ دل مومن کا ہو تو مومن کا دل گستاخ برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ حضور کا گستاخ یہ دل برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ فیصلے کی گھڑی میرے سامنے تھی اور فوری طور پر میں نے فیصلہ کرنا تھا، تو میں نے دل کی جانب دیکھا تو دل سے یہی صدا تھی کہ گستاخ ہے، مار دو اسے۔ یہ گستاخ کے لیے حکم
کہ حضور کا گستاخ اسے کوئی بھی جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتا. اگر انسان اس بات کو نہ سمجھ سکے حضور کی گستاخی پر تو چوپائے کتے بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی چیر پھاڑ کے رکھ دیتے. یہ حضور کی محبت اور حضور کے گستاخ کے لیے جو احکام. مسئلہ یہ کہ ہم لوگ اتنے دور ہو گئے دین سے, دینی معلومات سے, قرآن سے, حدیث سے. اب رحمانی قاعدہ پڑھنا نہیں آتا, ٹیلی ویژن پر بیٹھا ہوا اس مسئلے پر بحث کر رہا ہے. میں نے پہلے بیٹا جا کر پہلے رحمانی قاعدہ پڑھ, پھر قرآن مجید پڑھ, پھر حدیث پڑھ, پھر فقہ پڑھ, پھر اصول پڑھ, دین کے قواعد پڑھ, اس کے بعد پھر آ کر ان مسئلوں کے اوپر بات چیت کرو. ورنہ تمہیں نہیں پتا کہ ان مسئلوں کے اوپر رب کریم نے اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے کتنے جو ہے وہ حساسیت کے ساتھ جو ہے اس پر وہ کام کیا گیا. اب یہاں پر یہ سورہ نساء میں ویسے تقریباً جو ہیں وہ احکام بھی چلے, اور احکام میں ایک مسئلہ بڑا اہم, اور وہ یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے, یہ میں اجمالی ترجمہ کر رہا ہوں, اتنا سمجھ لیں کہ سورہ نساء میں رب کریم نے زیادہ تر عورتوں کے حقوق کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا اسلام میں عورتوں کو حق نہیں ملتا, چار دیواری, چادر, چار دیواری, پردہ, برقع, آزادی نہیں, ان کے لیے یہ میسج کہ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں رب کریم نے پوری ایک سورت عورتوں کے نام پہ اتار دی. سورہ نساء جو ہے پوری سورت ہی عورتوں کے نام سے اتار دی. کسی جگہ پر اتنا بڑا پورا ایک نظام عورتوں کے حقوق پر اگر کہیں پر ہے تو وہ مذہب مہذب, وہ اسلام میں ہی ہے. اس کے بعد رب کریم نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے بنایا کافروں کو اپنا مددگار, توجہ کریں, کافروں کو اپنا مددگار بنا لیا, کیا وہ چاہتے ہیں کہ ان کو عزت مل جائے گی؟ اس وقت کی آیت آپ لوگ ضروری کوٹ کر لیں. آیت نمبر ہے 139 سورہ نساء, آیت نمبر 139. رب کریم نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کافروں کو اپنا مددگار بنا لیا, کافروں کو اپنا باس بنا لیا, کافروں کو اپنا بڑا بنا لیا, کافروں کو اپنا حامی اور ناصر بنا لیا. فرانس کے بغیر ہماری مصنوعات ہماری جو ہے وہ اقتصاد کیسے چلے گی؟ یورپی یونین سے ہمارے اختلاف اگر ہو گئے تو پھر ہم کیسے جیئیں گے؟ میں نے کہا کہ فرانس جب نہیں تھا تو کیا مومن زندہ نہیں تھے؟ جب کفار نہیں تھے تو مومن زندہ نہیں تھے؟ جب تک مومن اپنے قرآن اور حدیث سے مضبوطی کے ساتھ وابستہ رہے, تاریخ اٹھا کر دیکھ لو, دنیا کی ساری دولت بھی مومن کے پاس تھی, ساری عزت بھی مومن کے پاس تھی. سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور سے تگڑا کوئی زمانہ ہو سکتا؟ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا. پھر عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ دیکھو, اور تمہارے بزرگوں کی تو تاریخ یہ ہے کہ کسی نے آج تک وہ کام نہیں کیا. طارق بن زیاد نے تو سمندر میں اپنے گھوڑے اتار دیے تھے. یہ ہمارے اسلاف کی تاریخ رہی ہے. تو رب کریم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کافروں کو اپنا مددگار بنا لیا مومنوں کو چھوڑ کر, یہ لفظ میں پڑھ رہا ہوں, لفظ بلفظ ترجمہ کر رہا ہوں کہ کافروں کو اپنا مددگار بنا لیا مومنوں کو چھوڑ کر, کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو عزت مل جائے گی؟ جان لو ساری عزت اللہ کے لیے ہے. تم جب تک اپنے خدا اور اپنے نبی کی عزت پر کھڑے رہو گے پورا جہاں تمہاری عزت کرتا رہے گا. یہ میرے قرآن کا فیصلہ, اور قرآن شک نہیں, قرآن حق ہے, قرآن بس یہ سمجھ لیجئے قرآن حق ہے. تو رب کریم نے واضح طور پر یہ فرما دیا کہ کافروں کو خوش کرنے کے لیے اگر تم نے یہ سب کیا, ذلت اور رسوائی ساری زندگی کے لیے تمہارے لیے ہوگی. وردی میں پولیس ہوتی ہے, اور پولیس کے لیے جو قوم کا ایک مزاج ہے سب کو پتہ ہے, 10-20 سب کو پتہ ہے نا. لیکن وردی کے اندر ایک ایسا بھی حضور کا غلام ہے کہ جس نے گستاخ کو واصل جہنم کیا, آج پوری دنیا اس کو سلوٹ مارتی ہے. سمجھ باری آپ کے حضور کے نام پہ جو قربان ہوا, کیوں کہ دین کسی کا ادھار رکھتا نہیں ہے. اور حضور کے نام پہ جو آج قربان ہوئے ہیں قیامت تک ان کو دنیا سلام پیش کرتی رہے گی. یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے نسبت جس چیز کو بھی ہو جائے پھر وہ اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ ساری قرآن مجید کی آیتیں. پھر رب کریم نے فرمایا کہ
بے شک منافق وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو حالانکہ وہ خود دھوکے میں ہیں. اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے نا, ہم سارے عاشق رسول ہیں, ہم سارے عاشق رسول ہیں, ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا, ہم سارے عاشق رسول ہیں. عاشق رسول ہو تو حق ادا کرو, عشق رسول کا جو حق ہے وہ ادا کرو. تو یہاں پر یہ کہنا تو آسان ہو جاتا ہے. رب کریم نے فرمایا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ خود دھوکے میں. اور ایک مسئلہ یہاں پر میں اور بھی عرض کر دوں, سارا دن جھوٹ بولا, سارا دن جو ہے وہ حرام کمایا, اور شام کے وقت میں اس نے 10,000 روپے نکالے اور جاتے ہوئے کسی دارالعلوم میں دے کے چلا گیا, اپنے مزاج کو خوش کر رہا ہے. اللہ کی راہ میں میں نے 10,000 دے دیے نا, اب میرا یہ سارا بلیک منی جو ہے یہ وائٹ منی ہو گئی. اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دینا. تو میرے رب نے فرمایا وہ خدا کو دھوکہ تو نہیں دے سکتا, وہ خود دھوکے میں, وہ خود دھوکے میں. تیرے 10,000 کا نہ دین محتاج ہے, نہ خدا کی بارگاہ معاذ اللہ وہ محتاج ہے. رب کی بارگاہ میں یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی. اور جنہوں نے یہ کام کیے تو رب نے فرمایا کہ یہ منافق ہیں. اور منافق کی پھر عادت کیا ہوگی, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, کہ جب یہ کھڑا ہوگا نماز کے لیے تو سستی کے ساتھ کھڑا ہوگا. یہ بھی ایک صفت منافق کی بیان کی گئی ہے کہ جب وہ نماز کے لیے آئے گا تو سستی کے ساتھ آئے گا. نماز کیوں پڑھ رہا ہے وہ منافق, نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ یراؤن الناس, لوگوں کو دکھانے کے لیے. وہ کوئی تو ہونی چاہیے نا اس کے پاس علامت کہ وہ مسلمان ہے. جماعت 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 جماعت. تو رب کریم نے فرمایا کہ یہ کام وہ لوگ کریں گے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. 1400 سال پہلے یہ سارے حکم میرے رب نے نازل فرما دیے, قرآن مجید کی ساری آیتیں. تو رب کریم نے فرمایا کہ وہ لوگ نماز کے لیے تو کھڑے ہوں گے لیکن سستی کے ساتھ, اور نماز پڑھنا اس کی مجبوری ہے کیونکہ اس نے لوگوں کو یہ بھی تو دکھانا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. یراؤن الناس, لوگوں کو دکھانے کے لیے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, اور نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ اللہ کا ذکر نہیں کرے گا مگر تھوڑا سا. پتہ یہ چلا کہ نماز کے بعد جو ذکر کرے وہ مومن ہے. وہ میں نے بہت سی ایسی مساجد اور ایسے طبقات کو دیکھا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ایک ہی سلام پھیرا سب غائب. نہیں ہے تو آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں, یہ میں قرآن مجید پڑھا اور قرآن شک نہیں, قرآن حق ہے. تو رب کریم نے فرمایا کہ یہ منافق کی عادت ہوگی کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ نماز پڑھے گا اور نماز کے بعد وہ ذکر نہیں کرے گا. الحمدللہ, یہ ذکر کرنے کا تحفہ بھی جو نصیب ہوا وہ ہم سنیوں کو. قادریوں کے اپنے ذکر, نقشبندیوں کے اپنے ذکر, چشتیوں کے اپنے ذکر, سہروردیوں کے اپنے ذکر. حلقہ ذکر ہوتا ہی ہمارے یہاں ہے, صوفیہ کی تعلیم ہے ہی ہمارے یہاں. تو رب کریم نے فرمایا کہ صرف نماز نہیں پڑھے گا بلکہ نماز کے بعد بیٹھ کے ذکر بھی کرے گا. انشاءاللہ ابھی ہماری آخر میں جو رمضان شریف کی جو تاقراتیں آئیں گی اس میں یہ تمام محفلیں سجیں گی اور ذکر و اذکار کا سارا معاملہ ہوگا. اب رہا منافق. منافق کی ایک عادت رب نے یہ بھی فرمائی کہ وہ ہمیشہ تذبذب کا شکار رہے گا. اگلی آیت میں کیا فرمایا کہ وہ یہ ٹھیک ہے, ہاں یہ والا ٹھیک ہے. دوسرا آیا اس نے سمجھا دیا, کہنے یہ بھی ٹھیک ہے. تیسرا آیا اس نے سمجھا دیا, کہنے یہ بھی ٹھیک ہے. رب نے فرمایا یہ منافق ہے. یہ منافق. مومن وہ ہوتا ہے کہ ایک بات کہنے کے بعد جب اس نے کہا اللہ میرا رب ہے اور یہ کہنے کے بعد ڈٹ جائے. ظلم و ستم کی جتنی بھی آندیاں اس پر توڑ دی جائیں لیکن وہ اپنے قدموں میں جو ہے اس کے تذبذب نہ ہو, اس کے قدم ڈگمگائیں نہیں. تو رب نے فرمایا یہ مومن کی نشانی ہوگی. اور جو اس کے دیش کے ساتھ اس میں, اس کے ساتھ اس میں, تو رب نے فرمایا یہ مومن نہیں یہ منافق ہے. اور منافق کی خصلت یہ ہوگی لا الہ الا ولا الہ الا, نہ یہ ادھر کا ہوگا نہ یہ ادھر کا ہوگا. اور منافق کے لیے پھر اتنی بڑی سزا وہ کافر کے لیے بھی نہیں ہے جو اللہ نے منافق کے لیے سزا قرآن میں بیان فرمائی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل العیاذ باللہ. جہنم کہ اس کا نام لے تو آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ جہنم کی آگ, اس کی چنگاریاں, اس کی ہولنا کی, اس کی گہرائی, جہنم جہنم ہے.
تو رب نے فرمایا کہ جہنم کی جو سب سے نچلی وادی ہوگی اس میں منافق جلے گا، یعنی کافروں سے بدتر جو ہے وہ مقام وہ منافق کا ہوگا۔ جانتے ہیں اس کی وجہ کیوں ہے؟ کافر اعلانیہ طور پر کفر کی وضاحت کرتا ہے، میں کافر ہوں، اپنے کفر میں واضح ہے وہ۔ مشرک اپنے شرک میں واضح ہے کہ میں بت پرستی کرتا ہوں، میں مشرک ہوں، لیکن اسلام کا لبادہ اوڑھنے کے بعد اگر اس نے اسلام کے حق ادا نہ کیے، اللہ کا حق، اس کے محبوب کا حق، دین کا حق، ایمان کا حق، اور اپنے ایمان میں وہ اگر سچا نہ ہوا تو رب نے فرمایا پھر وہ منافق ہے۔ پھر وہ بدر کی وادی میں صحابہ کرام جا رہے تھے، عبداللہ بن ابی بھی آیا 300 بندے لے کر، صحابہ کرام 300 بندے نہیں اس سے کم تھے، ہاں بدر کی وادی میں یہ کچھ بندوں کے ساتھ پہنچا عبداللہ بن ابی۔ جب دیکھا نا سامنے 950 کا لشکر ہے، ابھی تو گردنیں کٹیں گی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، اتنی بڑی پاور طاقت ہم پر عملہ آور ہوگی، ابھی کیا، وہ پیچھے سے بھاگ گیا۔ احد میں آیا 300 بندے لے کر، میدان تک پہنچا، اس کے بعد پھر دوبارہ بھاگ گیا۔ رب نے فرمایا کہ جو میرے محبوب کے قدموں پہ قربان ہونے سے ڈرتے اور گھبراتے ہوئے بھاگ جائے تو اس کو قرآن نے منافق قرار دیا، اور صرف منافق نہیں بلکہ عبداللہ بن ابی کی مذمت میں 28ویں پارے میں میرے رب نے پوری سورہ منافقون نازل کر دی۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مسئلے ہلکے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اس کا مسئلہ فلاں کا مسئلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کی ناموس اور ان تمام چیزوں پر ہر مومن نے صرف اپنی جان نہیں، اپنے آل کو بھی خرچ کرنا ہے، اپنے مال کو بھی خرچ کرنا۔ یہ بالکل واضح طور پر یہ سارے فیصلے ہو چکے ہیں۔ رب کریم ہم سب کو سمجھ اور سمجھ کے ساتھ عقل اور عقل کے ساتھ استقامت اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ صلاۃ و سلام۔ سب تشریف رکھیں، انشاءاللہ خواجہ کی اسٹڈی شیف کا پروگرام ہے، آپ تمام بھائی تشریف رکھیں، مختصر پروگرام ہوگا۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد